ایپیسوڈ 5 کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ یہ جن ہیدو کو اس کے گھر ڈراپ کرنے آتا ہے۔ وہ اسے کمپٹیشن کے لیے گڈ لک اور بیسٹ وشز دیتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے، میں نے آج جو بھی کچھ کہا ہے تم سے وہ ساری باتیں بھول جانا۔ ہیدو یہ جن کی ساری بات یاد کرتی ہے۔ یہ جن کہتا ہے کہ اس کا ہارڈ ورک دیکھ کے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ہارڈ ورک کرے۔ اگر وہ کسی چیز کو حاصل کرتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کو حاصل کرے۔ تمہارے اچھا کرنے سے دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے۔ ہیدو یہ سب یاد کر کے خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آگے اور بھی اچھا کھیلے گی۔ ہیدو اپنی سوڈ یہ جن کو گفٹ کرتی ہے جو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ ہیدو کی ماں اس کے لیٹ آنے پہ اس پہ غصہ کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان آرگومنٹ ہوتا ہے جس پہ ہیدو اپسیٹ ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ سٹوری ہمیں پھر سے فیوچر میں لے جاتی ہے جہاں مین اپنی موم کی ڈائری پڑھ کے بند کرتی ہے۔ مین یہاں اپنے چائلڈہڈ کے فلیش بیک میں جاتی ہے۔ یہاں پہ اس کا پائلٹ پرفارمنس ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی ماں اس کے لیے چیئر اپ کے لیے آتی ہے۔ پرفارمنس ختم ہونے کے بعد مین بھاگی دوڑی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اس کی تعریف کرے گی، لیکن یہاں پہ مین کی ماں کافی لوگوں سے بات کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مین کو اٹینشن نہیں دے پاتی اور وہ اسے اگنور کر دیتی ہے۔ مین یہ سب کچھ دیکھ کے اپسیٹ ہوتی ہے اور اپنی ماں کی فیم سے ہی جلس ہونے لگتی ہے۔ آگے مین اپنی موم کی ڈائری پڑھتی ہے جہاں پہ اسے اپنی موم کے ہارڈ ورک کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سٹوری ہمیں پھر سے پاسٹ میں لے کے جاتی ہے جہاں پہ ہیدو کمپٹیشن میں حصہ لینے آتی ہے۔ یہاں پہ ہیدو کا میچ سٹارٹ ہوتا ہے اور کافی جد و جہد کرنے کے بعد ہیدو یہ میچ جیت جاتی ہے۔ میچ کی خبر سن کے اس کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ آگے ہمیں یہ جن دکھاتے ہیں جسے کال آتی ہے۔ کال میں اسے بتاتے ہیں کہ اسکول میں کوئی لوگ آ کے اس کے بھائی کو مار رہے ہیں۔ یہ سن کے وہ بھاگا دوڑا اپنے بھائی کی طرف بھاگتا ہے۔ آگے ہمیں ایک اور میچ دکھاتے ہیں جو ہیدو جیت جاتی ہے۔ یہ میچ جیتنے کی وجہ سے وہ نیشنل ٹیم کو جوائن کر لیتی ہے۔ جیتنے کے بعد وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنے کوچ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہے۔ ہیدو یہ جن کو فون کرتی ہے لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیدو اپنے کوچ کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ نیشنل ٹیم آ کے ان سے ملتے ہیں۔ یریم آ کے صرف کوچ سے ہی بات کرتی ہے اور ہیدو کو دیکھ کے بھی اسے کچھ نہیں کہتی اور نہ ہی اس کی جیت پہ اسے کانگریٹس کہتی ہے۔ ہیدو یہ دیکھ کے اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ آگے سین میں ہیدو جب ٹوائلٹ یوز کرنے جاتی ہے تو اس کی وہاں پہ ملاقات دوبارہ سے یوریم سے ہوتی ہے۔ یوریم اس کی جیت پہ اسے کانگریٹس کہتی ہے۔ یہاں پہ ہیدو یوریم کو کہتی ہے کہ اس کا خواب نیشنل ٹیم میں آنا نہیں بلکہ تمہارا ریوائیور بننا ہے اور جب وہ دن آئے تب مجھے تم کانگریٹس کہنا۔ یہ بات سن کے یوریم کو بہت غصہ آتا ہے۔ نیکسٹ ڈے دکھاتے ہیں کہ ہیدو بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ یہ جن کے بک سٹور پہ جاتی ہے جہاں پہ اسے یہ جن نہیں ملتا۔ یہاں پہ ایک اور آدمی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہیدو اسے پوچھتی ہے کہ یہ جن کہاں ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے یہ کام چھوڑ دیا۔ وہ آگے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں گیا ہے جس کے متعلق وہ بتاتا ہے کہ اسے نہیں معلوم۔ یہ سن کے وہ تھوڑا حیران ہو جاتی ہے اور اس کے گھر جاتی ہے۔ وہاں بھی اسے یہ جن نہیں ملتا۔ وہیں پہ ہی ہیدو کے فرینڈس آتے ہیں۔ ہیدو ان سے پوچھتی ہے یہ جن کے بارے میں لیکن ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آگے سب لوگ مل کے اس کے گھر جاتے ہیں لیکن وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہیدو پریشان ہو کے سوچتی ہے کہ آخر یہ جن بنا بتائے کہاں گیا ہے۔ یہاں پہ یوریم بھی آتی ہے اور سب سے پوچھتی ہے کہ آخری بار یہ جن کو کس نے دیکھا تھا۔ سب لوگ یہی کہتے کہ یہ جن کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں پہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جن آخر بنا بتائے گیا کہاں ہے۔ یہاں پہ ہیدو یوریم سے یہ جن کا نمبر مانگتی ہے۔ یوریم کہتی کہ اس نے کئی بار ٹرائی کیا ہے لیکن وہ نہیں اٹھا رہا۔ ہیدو سے پھر بھی اس کا نمبر مانگتی ہے۔ یوریم اسے دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر یہ جن تم سے بات کرے تو مجھے ضرور بتانا۔ ہیدو جب گھر واپس آتی ہے تو گیٹ پہ وہی سوٹ پڑی ہوتی ہے جو اس نے یہ جن کو گفٹ کی تھی۔ سوٹ کو دیکھ کے اسے یہ جن کی یاد آتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں یہ جن دکھاتے ہیں جو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، دوسرے شہر، اور یہاں پہ تھوڑا سین فلیش بیک میں جاتا ہے جہاں یہ جن پولیس اسٹیشن میں اپنے بھائی کو چھڑانے آتا ہے۔ یہاں پہ سٹوری یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جن کے فادر ایک کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں، وہ بھی یہ جن کے چھوٹے بھائی کے نام پہ۔ کمپنی میں کوئی بھی پروفٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کمپنی بند ہو جاتی ہے۔
یہ جن کے فادر پہ بہت زیادہ قرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ لوگ اب قرض لینے یہ جن کے چھوٹے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ یہ جن اپنے چھوٹے بھائی کو پولیس اسٹیشن سے چھڑا لاتا ہے اور اس سے اس کا بیجر لیتا ہے، اپنا بیجر بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ آج سے کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آج سے اس کا خیال رکھے گا اور کبھی بھی وہ اس سچویشن سے دوبارہ نہیں گزرے گا۔ نیکسٹ ڈے ہیدو اسکول جاتی ہے اور وہاں پہ اسے ایک دوست ملتی ہے۔ وہ دوست اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم NTC نہیں گئی ہو؟ ہیدو جواب دیتی ہے کہ وہ کل جائے گی۔ اسی دوست سے وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے یہ جن کی ریکارڈنگ لا کے دے جو وہ اسے لا کے دیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیدو اپنی مدر کے ساتھ تصویریں کھنچانے آتی ہے جہاں پہ وہ بورنگ فیسز بناتی ہے۔ یہ والا سین بہت ہی فنی تھا کیونکہ مجھے بھی ہیدو کی طرح تصویریں کھنچانا پسند نہیں ہے، اور میں بھی ہیدو کی طرح ایسے ہی بورنگ فیسز بناتی تھی جس کی وجہ سے میری اتنی فنی پکچرز آتی تھی، کبھی آنکھ بند ہوتی تھی، کبھی منہ کھلا ہوتا تھا، تو مجھے کئی بار اپنی پکچرز وہیں پہ ری شوٹ کرانی پڑی۔ خیر، آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اپنی فنی سٹوری ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اینی ویز، بیک ٹو ڈراما۔ ہیدو کی ماں اسے اسمائل کرنے کو کہتی ہے جہاں پہ ہیدو اچھے سے اسمائل کر کے تصویر کھنچا لیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہیدو نیشنل ٹریننگ سینٹر پہنچتی ہے۔ یہاں پہ وہ اپنی باقی ٹیم میٹ سے ملتی ہے اور سب سے گریٹنگ کرتی ہے۔ آگے سین میں دکھاتے ہیں کہ ہیدو اپنے کمرے میں جاتی ہے، وہاں پہ اپنی یونیفارم کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ ہیدو یہ جن کی ریکارڈنگ نکالتی ہے۔ ان ریکارڈنگ کو وہ سنتی ہے جسے سننے کے بعد اسے اسٹرینج ملتی ہے۔ آگے دکھاتے ہیں کہ یہ جن کسی فش مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہیدو ڈائری میں یہ جن کے بارے میں لکھتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت مس کرتی ہے۔ اگلی سین میں دکھاتے ہیں کہ یہ جن بھی کسی کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جتنی بار کال کرتا ہے اتنی بار ہی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ آگے دکھاتے ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں۔ زیادہ ہارڈ ٹریننگ کرنے کی وجہ سے ہیدو بیمار پڑ جاتی ہے، اسے کولڈ ہو جاتا ہے۔ وہیں پہ ایک آدمی آ کے ہیدو کو اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہیدو کہتی ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں کہ یہ جن فش مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اور اسے بلاتا ہے لیکن اس کا بھائی اسے اگنور کر دیتا ہے۔ اس کا بھائی اسے اس لیے اگنور کرتا ہے کیونکہ اب یہ جن ایک فش مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بھائی کو امبیرس فیل ہوتی ہے۔ یہ جن اپنے بھائی کا یہ بیہیویئر دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے۔ اس کا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوست اس سے ریکویسٹ کرتے کہ وہ یہیں سے فش خریدیں گے جہاں پہ یہ جن کام کرتا ہے۔ اس کے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ اپنے دوستوں کے کہنے پہ وہ وہیں سے فش خریدتا ہے اور وہاں پہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ یہ جن بھی چپ چاپ اسے فش سیل کر دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی کا یہ بیہیویئر دیکھ کے مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا نا کہ دل کر رہا تھا کہ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکل کے اس کو 2 چپیٹ تو مار ہی دوں۔ آگے یہ جن اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے کام کی وجہ سے امبیرس ہے کیونکہ وہ فش مارکیٹ میں کام کرتا ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ اسے بات نہیں کر رہا تھا اپنے دوستوں کے سامنے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جن آگے اسے کہتا ہے کہ تم نے ان سے جھوٹ کیوں کہا کہ اس کے بھائی کے پاس سپورٹ کار ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس نے اس لیے کہیں تاکہ وہ لوگ اس کے ساتھ دوست بنے رہیں اور کسی کو بھی یہ بات پتہ نہ چلے کہ اس کا فادر اب بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ جن یہاں اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تمہاری کس بات کا برا زیادہ لگا ہے، کہ تم ایک انسان کی نہیں بلکہ اس کے اسٹیٹس اور جاب کی زیادہ عزت کرتے ہو۔ یہ جن آگے کہتا ہے کہ تم اس بات پہ شرمندہ ہو کیونکہ تم اب غریب ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے دوستوں سے بھی جھوٹ بولا ہے۔ یہاں پہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اسے یہ چیزیں دیکھ کے برا لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ اس کا بھائی سپورٹ کار میں گھومے گا اور بڑے کالجز میں جائے گا، لیکن وہ نہیں جا پایا اور اب وہ ایک فش مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اور یہ چیزیں دیکھ کے اس سے امبیرس فیل ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ جن کہتا ہے کہ کام کرنا بری بات نہیں ہے بلکہ ایسا سوچنا بری بات ہے۔ نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ یہ جن پے فون پر جا کر اپنے پیجر پہ میسج چیک کرتا ہے جہاں پہ میسج اسے ہیدو کا ملتا ہے۔ ہیدو میسج میں کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بہت دکھی ہے اور وہ جہاں بھی کہیں رہے ہیدو کا سپورٹ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ جن بار بار کوئن ڈال کر ہیدو کا میسج سنتا ہے۔
یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جن کسی کو کال کرنے نہیں آتا، بلکہ یہاں پہ آ کے ہیدو کے بار بار میسج سنتا رہتا ہے۔ آگے دکھاتے ہیں کہ دونوں ہی اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ ہیدو اپنے پریکٹس سیشن میں بزی ہوتی ہے، وہیں یہ جن فش مارکیٹ میں محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ نیوز میں فینسنگ کمپٹیشن کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ یوریم فرسٹ پوزیشن پہ آتی ہے اور ہیدو تھرڈ پوزیشن پہ آتی ہے۔ ہیدو کو دیکھ کے یہ جن خوش ہو جاتا ہے۔ آگے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنو سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دونوں اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بھاگنے لگتے ہیں سنو میں۔ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور یہ جن کا ڈریم ہی ہوگا۔ آگے سین میں دکھاتے ہیں کہ ہیدو یہ جن کا میسج سنتی ہے۔ وہ میسج میں اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا ویٹ کرے، اور یہ سن کے وہ رونے لگتی ہے۔ ہیدو یہ جن کی طرح ہی بار بار کوئن ڈال کر یہ جن کا میسج سنتی ہے، اور وہیں پہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے شیئر کریں تاکہ میرے سبسکرائب بڑھیں، اچھے کمنٹ کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہو کے اور بھی ایسی ہی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ See you in my next video. Take care and bye bye.